کیونکہ ساری کائنات کا اصل مالک بادشاہ وہی ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ آج میں بول رہا ہوں، ایک دن میری یہ قوت گویائی مجھ سے سلب کر لی جائے گی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، میرا جسم بے جان ہو جائے گا، اور مجھے یہ ایک قبر میں لٹا کر آ جائیں گے۔ باتیں میری یہ قائم رہیں گی، تا قیامت رہیں گی، اس لیے کہ یہ ریکارڈڈ ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ اقبال کا ایک شعر ہے جی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ستارے جانتے تھے کہ آدم انسان کتنی بڑی چیز ہے، لیکن جب وہ دیکھا زمین پر آ گیا ہے، ان کو ایک خوف تھا کہ پھر یہ اسی مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا تارا ہے، لیکن اس میں مہ کامل بننے کی پوری صلاحیتیں ہیں، یہ اقبال کہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے۔ جو خودی کا کانسیپٹ اس کا یہی ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کا انداز۔ ہم تھرڈ کے لوگ جو ہیں، خودی ختم ہو چکی ہے، اعتماد ختم ہو گئے، کنفیوژن نے آ لیا ہے ہمیں، فرسٹریشن ہم پر چھا گئی ہے، پریشان حال ہیں، منزلیں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، رستے نظر آنے بند ہو گئے اور بھٹکتے پھر رہے ہیں، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی اور روشن چراغ قرآن کی شکل میں اور نبی آخری زمان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ایک ہی بات فرماتا ہے، یہ جو نبی ہے یہ آپ کی زندگیاں سنوارتا ہے، میں نے زندگیاں سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، براہ راست میری تربیت میں ہے، جو کچھ زبان سے فرماتا ہے وہ یہ جو میں کہتا ہوں عمل کر کے دکھاتا ہے، اور انسان میں خامی یہی ہے ہم میں، بشمول میرے، کہ میں جو کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے نبی وہ چیز ہے جو کہتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اسی لیے مجھے پسند آیا، میری محبت ہو گئی۔ اور جب میری محبت کسی سے ہوتی ہے تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پھر ورا فانا لگا ذکر کر دیتا ہوں، میں اس کے ذکر کو رفعت عطا کرتا ہوں، بلندی اور عزت عطا فرماتا ہوں۔ نبی کو عطا کر دیا، میں کچھ بھی نہیں، میں خاک کا ذرہ، میں اس نبی کے درود و سلام کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، بے شمار لوگ کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے کہا ہو کہ میں ذکر بلند کر دوں گا اور نہ ہو، ممکن ہے بھلا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میں بتاؤں، جو جو نبی کے اصولوں پر چلے گا، آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی کامران ہوگا، آخرت تو ہے ہی اس کی۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اب آپ نے سنی ہیں، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی رات اچھی گزرے گی، آپ کے گھر میں اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ جس گھر میں یہ آواز جا رہی ہے، جن کے والدین بیٹھے یہ سن رہے ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، ان کی مشکلیں دور ہوں گی، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ اس گھر میں آسانیاں لائے گا، کامیابیاں اور کامرانیوں سے نوازے گا، اولادیں کسی مقام پر پہنچیں گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اسی کو دنیا کی آسانیاں کہتے ہیں۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کا ذکر اللہ سے لنکڈ ہے، کیونکہ ساری کائنات کا اصل مالک بادشاہ وہی ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ آج میں بول رہا ہوں، ایک دن میری یہ قوت گویائی مجھ سے سلب کر لی جائے گی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، میرا جسم بے جان ہو جائے گا، اور مجھے یہ ایک قبر میں لٹا کر آ جائیں گے۔ باتیں میری یہ قائم رہیں گی، تا قیامت رہیں گی، اس لیے کہ یہ ریکارڈڈ ہے۔ شاید یہ بخشش کا سامان بنے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم بہت ہی خامیوں کے مالک ہیں، بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کو رحیم کریم مانتے ہیں، اس پر پورا میرا ایمان ہے۔ کہتے ہیں گمان اچھا کرو، میں اللہ پر یہی گمان کرتا ہوں، وہ بخشنے والا ہے۔ میں اس کی قہاری جباری کو نہیں دیکھتا، میں اس کی اس صفت کو دیکھتا ہوں، بخشنے والا ہے۔ جب بخشنے والا ہے تو پھر جب موقع ملتا ہے میں پھر یہی کہتا ہوں، اے اللہ معاف کر دے،
ہم سب پر اپنی نظر کرم کر دے، اس لیے کہ آپ نے اپنا نام کریم رکھا ہے، رحیم رکھا ہے، اور ہمیں اس علم سے نواز جو اصل علم ہے، اور پھر اس علم کی ترویج، اس کا پھیلاؤ، اس کے لیے ایک ادنا کارکن بنا۔ میری تو دعا قبول ہوئی۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ دعاؤں کے مقامات بھی فرق ہے۔ بڑی جگہ دعائیں مانگی تھی، لیکن یہ میں نے مسجد نبوی میں مانگی تھی دعا۔ اس وقت کے بعد میرے دماغ سے باتیں خود بخود نکلتی ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا یہ مسجد نبوی کا مقام کیا ہے۔ اس دھرتی پر حضور کے قدم لگے ہوئے تھے جہاں میں نے سجدہ کیا، اور میرا تو سجدہ بھی زمین پر تھا، کوئی صف نہیں بچھی ہوئی تھی وہاں۔ تو پھر میں نے اس کے اثرات دیکھے کہ نقش پا نبی کے موجود ہوں، اور وہاں آپ کا سر لگ جائے، آپ جھک جائیں اور سجدہ ہو جائے، اور دل سے دعا ہو رہی ہو۔ آپ سچویشن کا تو اندازہ لگائیں، نبی کے پتہ نہیں کتنے قدمہ مبارک وہاں لگے، کتنی مرتبہ وہاں سے آپ گزرے ہوں، وہاں آپ نے ماتھا لگایا اور اللہ سے دعا کر رہے ہو، اسی واسطے سے دعا کر رہے ہو۔ اب اللہ کو ہو پیار اس ہستی سے، اس کا دے رہے ہو واسطہ، جس وہ اس وقت درود و سلام بھیج رہا ہوتا ہے، اس کے تمام فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، اس واسطے سے التجا کر رہے ہیں۔ اور التجا کیا کر رہے ہیں؟ حکمت و دانش کی، علم و حکمت کی دعا کر رہے ہیں، ایسا علم و حکمت جو درست ہے، جس پر آپ مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں، وہ مجھے عطا کر اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس حکمت ہے، نہ دانش ہے، نہ علم ہے۔ مجھے عطا بھی تو نے کرنا ہے، اور پھیلانے کی صلاحیت بھی تو نے دینی ہے، اور مجھے ایسے لوگ بھی ملائیں جو اس علم کی قدر کریں، اس کو آگے لے کر جائیں، اور پھر اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ پھر آپ ان کی دنیا بھی حسین کر دیجئے گا، اور ان کی آخرت بھی حسین۔